السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑا بابرکت اور بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے عبادات کو، دعاؤں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ کبھی اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام رجب کا مہینہ شروع ہوا اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلتے ہوئے بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ والے رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی عبادتوں کو رمضان کی تیاری کے لیے بڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب اسی کے بالکل اپوزٹ آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں وہ غور کریں کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم کیا بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رجب کا مہینہ آتے ہی طرح طرح کے عملیات، وظیفے، ہے نا، نیاز، فاتحہ کہ 15 رجب میں کنڈے بعض لوگ بنا رہے ہیں، بعض لوگ 22 رجب میں کنڈے کی نیاز فاتحہ کر رہے ہیں، اور ایک ہزاری روزہ بھی مجھے پتہ چلا کہ رجب کے مہینے میں ایک ہزاری روزہ ہوتا ہے، یعنی اس روزے کو رکھو تو 1000 روزوں کو ثواب ملے گا۔ پھر جناب آپ کی 27 رجب آ جاتی ہے، پھر 27 رجب کی رات میں پتہ نہیں طرح طرح کے غسل، طرح طرح کی عبادت کرنے کے عجیب و غریب طریقے جو نہ صحابہ سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے ثابت، تو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر اور صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ یہ ہم اور آپ غور کریں۔ دیکھو، میں کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، نہ مجھے کسی مسلک سے کوئی لینا دینا، میں عام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ چند باتیں ہیں جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھو گے تو حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور رمضان کو حاصل کرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، عبادات کو بڑھا دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اب ہم اور آپ غور کریں، کیا ہم رجب کے مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ شاید مہینوں گزر گئے ہم نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، مہینوں گزر گئے ہم نے قرآن مجید تو کھول کر ہی نہیں دیکھا، مہینوں گزر گئے کوئی ایک دن بھی شاید ایسا نہیں گزر رہا ہے لگاتار کہ جب ہم نے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہوں۔ آج ہمارے محلے کی مسجد ویران ہے، سنت سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، نہ کھانے کی سنتوں کا پتہ، نہ وضو کی سنتوں کا پتہ، نہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا پتہ، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دین سے ہم بہت دور ہیں۔ ہاں، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو کنڈے ہمیں یاد ہیں کہ صاحب 22 رجب کو کنڈے بنانا ہے، اور 22 رجب کو جو قصے کہانیاں لوگوں میں چلتی ہیں، ان قصے کہانیوں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں ہمارے گھروں میں پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ شاید ہم نے کبھی نہیں پڑھی ہوں۔ حضور کی احادیث کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت ہیں، شاید 5 حدیثیں بھی ہم میں سے کوئی مسلمان نہ سنا پائے، 2 بھی نہ سنا پائے، لیکن رجب کی جو قصے کہانیاں من گھڑنت ہیں وہ ہمیں خوب یاد ہیں، وہ ہمارے گھروں میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ پھر جب 22 رجب آ جاتا ہے تو کنڈوں کی نیاز فاتحہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ نیاز فاتحہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کنڈے بنانا ضروری ہیں کہ نہیں ضروری ہیں، کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، وہ آپ ضرور دیکھ لیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ ذرا خود سے سوال کرنا ہے بس، کیا ہم جو لائف گزار رہے ہیں کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ کیونکہ دیکھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی پائے گا، وہ کامیاب ہے۔ اب ہم اور آپ غور کریں، ہفتوں سے ہم نے، مہینوں سے قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، سنتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، حدیث ہم 2-5 سنا نہیں سکتے، رجب کے مہینے میں جو مسنون اعمال ہے وہ ہم نے کیے نہیں ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ اب بس یہ غور کرنا کہ کیا یہ وہ راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، یہ وہ راستہ ہے جو شیطان ہمیں جہاں لے جانا چاہتا ہے؟ یہ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ دیکھو، کنڈے بنانا یہ کوئی غلط نہیں ہے، کھانے کی چیز آپ جب چاہو جب بنا سکتے ہو، لیکن آپ ایک بات خود سوچو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اگر ہے تو ان کے طریقوں کو فالو کرو آپ۔ اور انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ ان کی نمازیں نہیں قضا ہوتی تھیں، ان کے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی نہیں چھوٹتی تھی، وہ حرام سے بچتے تھے،
سنتوں کے مطابق انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے نا. آپ ان کی زندگی کو پڑھو تو ان کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور اگر یہ کنڈے بنا کے ایصال ثواب کرنا ہی دین ہوتا تو آپ مجھے بتاؤ صحابہ اکرام کے زمانے میں کوئی ایک واقعہ آپ نہیں سنا سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیاز کسی صحابی نے کی ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیاز کسی صحابی نے کی ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسی ایک صحابی کا نام آپ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کسی ایک صحابی نے حضور کے نام کی نیاز کی ہو. کیونکہ اسلام اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا. آپ کو یہ سب نہیں ملے گا. اور آج بھی آپ ایشیا کو چھوڑ دو تو آپ کو فورین کنٹریز میں یہ سب کچھ نہیں ملے گا. سعودی عرب میں نہیں ملے گا, ملیشیا, انڈونیشیا, اور آپ امریکہ کے مسلمانوں کو دیکھ لو, یہ سب انڈیا میں ملے گا بس آپ کو, اور کہیں یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی. اور باہر آپ جاؤ گے تو سب یہی ملے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہیں, ہے نا, نمازوں کا اہتمام, نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے, ڈریسز ہماری کیسی ہونا چاہیے, لائف اسٹائل ہمارا صبح سے شام تک کا کیسا ہونا چاہیے, ہے نا, روزے کیسے زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں, عبادات کے کام زیادہ سے زیادہ کیسے کیے جائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انڈیا میں تو دین کو پورا ہی چینج کر دیا گیا ہے. رجب کے مہینے میں آپ دیکھ لو ہزاری روزہ بھی آئے گا, قصے کہانیاں بھی آئیں گی. 27 رجب میں تو پھر اللہ معاف کرے کیا ہونے والا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ دین ہے جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تو نہیں تھا, لیکن اور ابھی بھی انڈیا کے علاوہ ایشیا کے جو ملک ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو چھوڑ کے پوری دنیا میں آپ چلے جاؤ تو کہیں وہ دین نظر نہیں آئے گا جس کو ہم لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے. پوری دنیا میں آپ جاؤ گے تو وہی دین نظر آئے گا جو صحابہ اکرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. رجب کے مہینے میں آپ وہ کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کرنے کا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں کیا کرتے تھے, صحابہ اکرام رجب کے مہینے میں کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو محرم میں کھچڑا بنایا جاتا ہے, اور رجب میں جو ہے نا وہ کنڈے بنائے جاتے ہیں, اور پھر 15 شعبان میں جو حلوہ بنایا جاتا ہے. صاحب فاتح اور نیاز لگتی ہیں 11ویں کی اور پتہ نہیں کس کس کی. آپ ذرا سوچو کہ صحابہ اکرام سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کی نیاز فاتحہ لگائی ہو؟ لگائی تھی تو اس کا کیا طریقہ تھا؟ ارے بھائی, ایصال ثواب کرنا مقصد ہوتا ہے. ایصال ثواب آپ جیسے چاہو ویسے کر سکتے ہو. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, یہ چند باتیں ہیں جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے. رجب کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی عبادات کو بڑھاؤ, اور جو ایسی چیزیں ہیں جن کا اسلام میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, نہ وہ سنت ہیں. دیکھو, آپ کوئی بھی کام کرو تو دین کا کوئی بھی کام آپ کرو گے تو یا تو سنت ہوگا, فرض ہوگا, واجب ہوگا, ہے نا, مستحب ہوگا. مستحب کس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا ہو, کبھی نہ کیا ہو, بڑے اہتمام سے نہ کیا ہو. سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, سب آپ جانتے ہو نا. تو کوئی بھی آپ جو دین کا کام کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ پوچھو اپنے آپ سے, یہ جو میں کر رہا ہوں کہ یہ سنت ہے؟ سنت نہیں ہے تو میں اس کو ضروری کیوں سمجھ رہا ہوں؟ جب سنت نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہوں؟ تو اسی لیے رجب کے مہینے میں آپ جو تمام طرح کی چیزیں چلتی ہیں, اور اب رمضان آنے تک جو عجیب و غریب چیزیں سوشل میڈیا پہ بتائی جائیں گی, آپ جس مسلک کے ہو لیکن علم حاصل کرو, عقل کا استعمال کرو کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا وہ سنت ہے؟ سنت نہیں ہے تو پھر میں اتنا کیوں سر درد لے رہا ہوں؟ تو پھر میں اتنا ٹینشن میں کیوں آ رہا ہوں؟ قرآن مجید پڑھو. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ کے نبی کی سنت, نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت, نفل عبادات کرو, روزے رکھو, ذکر و اذکار کرو, تسبیح پڑھو, درود شریف پڑھو, اللہ سے دعائیں مانگو. یہ وہ کام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول, یہ وہ کام ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ اکرام نے کیے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.